ہادی و رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دارالافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے، اور جو کچھ علم دین سیکھیں رب تعالی ہم سب کو ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، من صلی علیہ صلاۃ کتب اللہ لہ قراۃ والقراۃ مثل احد، جو مجھ پر ایک بار درود بھیجے اللہ اس کے لیے ایک قرات اجر لکھ دیتا ہے، اور یہ ایک قرات احد پہاڑ کی مثل ہے۔ سبحان اللہ، ایک بار درود پڑھنے والے کو احد پہاڑ کی مثل اللہ اجر ثواب دیتا ہے۔ جو بندہ مومن کثرت سے درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے کتنا اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العالمین ماہ مبارک اور رمضان شریف میں بھی ہمیں کثرت کے ساتھ تلاوت کلام پاک بھی، ذکر و اذکار، تسبیحات اور درود شریف کی کثرت کرنے کی بھی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین کرام، ہمارے ساتھ آپ شامل رہیں تو بہت سے دینی اور شرعی مسائل سوال جواب کی صورت میں سیکھنے کو ملیں گے۔ ہمارے ساتھ پروگرام میں مفتی محمد جمیل رضا عطاری صاحب ہیں، ان کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ کیسے مزاج گرامی؟ الحمدللہ علی کل حال۔ ماشاء اللہ۔ جمیل صاحب، عشرۂ رحمت تو اپنی رحمتیں لٹاتا ہوا گزر گیا، اب دوسرے عشرے میں ہم موجود ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں رمضان میں بھی نا مختلف عبادات کے اعتبار سے بھی رجحان جو لوگوں کے ہوتے ہیں۔ جیسے رمضان شروع ہوتا ہے تو تراویح کا ایک جذبہ ہوتا ہے، اور کچھ لوگ تو پورا پورا مہینہ ہی چلتے ہیں، کچھ لوگ اس کے پہلے 5-6 دن وہ کہتے ہیں کہ تراویح کی عبادت یہ ہمیں کرنی ہے، اگرچہ ان کو بھی پورا مہینہ ہی کرنا ہے، 5-6 روزہ، 10 روزہ، 12 روزہ۔ اور اب تو ہم دیکھتے ہیں شہر کراچی میں ماشاءاللہ تقریباً ان دنوں میں تو ہر دوسرے دن کہیں نہ کہیں ختم قرآن، تکمیل قرآن، یہ محافل وغیرہ کا سلسلہ وہ ہو رہا ہوتا ہے۔ اب دوسرا عشر آتا ہے تو اب تیاری شروع ہو جاتی اعتکاف کے حوالے سے۔ بہنیں جو گھروں میں بیٹھتی ہیں ان کے اپنے اعتکاف کے تیاریاں ہوتی ہیں، اور اسی طرح جو مرد حضرات مساجد کے اندر بیٹھتے ہیں، تو اعتکاف کرنے والے بھی اور اعتکاف کروانے والے بھی بڑے ایکٹیو ہوتے ہیں، اور ان کو یہ جو ایک ہفتہ ہے تقریباً اس میں یہ لگتا ہے۔ کیا فرماتے ہیں اعتکاف کی اس عبادت کے لیے؟ پورا مہینہ اعتکاف اور آخری 10 دن اعتکاف، ان کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعتکاف یہ جو عبادت ہے یہ صرف اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے لیے نہیں ہے، یہ اعتکاف قدیم عبادت ہے، اور یہ مختلف انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی اعتکاف کیے ہیں۔ تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام، ان دونوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بیت اللہ شریف، مسجد حرام جہاں واقع ہے، اس کو پاکیزہ رکھنے کا جو حکم ارشاد فرمایا تھا کہ ان طاہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، کہ میرے اس گھر کو پاکیزہ رکھو، جو نماز پڑھنے والے ہیں ان کے لیے، جو اعتکاف کرنے والے ہیں ان کے لیے، رکوع سجود کرنے والوں کے لیے، طواف کرنے والوں کے لیے۔ تو اس میں اعتکاف کا بھی ذکر آتا ہے، والعاکفین یعنی اعتکاف کرنے والے۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے دور سے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اعتکاف مسجد حرام شریف میں، بیت اللہ شریف کے قرب میں اعتکاف کیا جاتا تھا۔ تو یہ اعتکاف کی برکتیں ہماری شریعت مطہرہ نے بھی ہم امت محمدیہ کو عطا فرمائی ہیں کہ بندہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے اعتکاف کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اعتکاف کی برکتیں عطا فرماتا ہے، اور ایک دن کا بھی اگر کوئی اعتکاف کرتا ہے تو اس کو جہنم سے کئی فاصلے دور کر دیا جاتا ہے، کئی خندقوں کے فاصلے پر اس کو دور کر دیا جاتا ہے۔
تو جب کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے پورے ماہ رمضان کا اعتکاف اگر کرتا ہے تو بالکل نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے عمل سے پورے ماہ رمضان کا اعتکاف بھی ثابت ہے۔ اور جو عشرہ آخرہ ہے، یعنی جو آخری عشرہ ماہ رمضان مبارک کا ہوتا ہے، 21ویں جو شب ہوتی ہے، اس کے داخل ہونے سے پہلے بنیت اعتکاف مسجد کے اندر، یا خواتین اعتکاف کرنا چاہ رہی ہیں تو مسجد بیت میں چلی جائیں، اور چاند نظر آنے تک اب وہ اس مسجد بیت میں خواتین رہیں، اور جو مساجد ہیں اس کے اندر معتکفین رہیں۔ تو اس آخری عشرے کا اعتکاف یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور یہ اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ مؤکدہ یعنی اس کی تاکید ہے، اور کفایہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر مسلمانوں میں سے، اس شہر کے مسلمانوں میں سے چند افراد نے بھی اگر وہ اعتکاف کر لیا تو پورے شہر سے اس اعتکاف کا مطالبہ ختم ہو گیا۔ یعنی شہر میں اگرچہ کئی مساجد ہیں تو ان میں سے اگر ایک مسجد میں بھی اگر مثال کے طور پہ ایک آدمی نے بھی اگر اعتکاف کر لیا تو پورے شہر والوں کی طرف سے اس حکم کو سمجھو اس نے ادا کر دیا، اس ایک کا عمل سب کے لیے کافی ہے۔ ہر مسجد کے لیے ضروری نہیں ہے، ہر مسجد محلے میں جیسے اب ایک محلے میں بھی 3 4 مسجدیں بعض اوقات ہوتی ہیں، تو ہر مسجد کے لیے یوں نہیں ہے۔ ہر مسجد کے لیے ایسا نہیں ہے کہ ہر مسجد میں کوئی نہ کوئی اعتکاف کے لیے بیٹھے، ورنہ اس محلے والوں پر کچھ ایسا شدت ہوگی، تو ایسا نہیں ہے، پورے شہر کا علماء کرام نے لکھا ہے۔ تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ الحمدللہ پورے شہر میں ایک نہیں بلکہ اب اگر حال یہ ہے الحمدللہ کہ کوئی مسجد جو باقاعدہ مسجد ہو، وقف مسجد ہو، اس مسجد میں اعتکاف کے لیے کوئی بھی نہ بیٹھ رہا ہو، ایسا نہیں ہے الحمدللہ۔ ایک سے زائد افراد، متعدد افراد، بعض اوقات تو اتنی تعداد معتکفین کی کسی مسجد کی طرف آ جاتی ہے کہ ہمیں یہاں اعتکاف کا موقع دیا جائے کہ مسجد انتظامیہ بھی گویا کہ ایک بورڈ لگا دیتی ہے وہ اب جگہ نہیں ہے، کیونکہ انتظامات کرنے ہوتے ہیں معتکفین کے لیے، تو ان سب کے اندر پھر وہ اگلے سال آئیے گا، اس سال بس کلوز ہو گئے، اتنی تعداد، ہم 50 کی تعداد رکھتے ہیں، 50 55 60۔ تو الحمدللہ اعتکاف کی طرف بھی میں نے پرسنلی طور پہ دیکھا ہے کہ نوجوانوں کا رجحان، میں جہاں مسجد میں ہوتا ہوں تو وہاں مسجد میں جو اعتکاف کی جو مجلس ہے ہماری ذمہ داران، تو ان کے پاس کوئی ظہر میں آ رہا ہے، یعنی شروع رمضان سے نام لکھوانا شروع کر دیتے ہیں کہ ہم یہاں پہ اعتکاف کریں گے۔ تو اس طرح ماشاءاللہ نوجوان طبقے کا اعتکاف کی طرف جو رجحان ہے یہ بہت خوش آئند ہے کہ نوجوانی میں اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے گھر کی زینت بنانا، اور اس اعتکاف کی برکتوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دیگر ایام میں اگر ہم اپنے گھر میں ہوتے ہیں، عام روٹین کی لائف گزار رہے ہوتے ہیں، اس میں اور اعتکاف والی جو لائف ہوتی ہے اس میں بہت فرق آ جاتا ہے۔ ماہ رمضان کے عام دنوں میں بھی تہجد اگر پڑھنے کا موقع ملا تو ملا، نہیں تو نہیں، لیکن ماہ رمضان کے اعتکاف والا جو عشرہ ہے اس کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ باقاعدہ معتکفین وہ تہجد کی نماز کا اہتمام کرتے ہیں، اوابین کی نماز کا اہتمام، اشراق و چاش کا اہتمام، تلاوت قرآن، ذکر و اذکار، پھر تربیت کی جو نشستیں ہوتی ہیں جس میں نمازوں کے مسائل سیکھنے کو مل رہے ہوتے ہیں، روزوں کے مسائل سیکھنے کو، غسل و طہارت کے مسائل سیکھنے کو، یعنی فرض علوم کا ایک وافر مقدار میں ذخیرہ الحمدللہ اعتکاف کرنے والوں کو سیکھنے کا موقع مل رہا ہوتا ہے۔ بالخصوص دعوت اسلامی کے تحت جو جہاں اعتکاف کروائے جا رہے ہوتے ہیں تو اس کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ پورا اعتکاف ایک شیڈول کے مطابق چل رہا ہوتا ہے کہ ہم نے رات میں یہ کرنا ہے تو فجر کے بعد یہ کرنا ہے، پھر ظہر کے بعد یہ کرنا ہے تو عصر کے بعد یہ نشست ہوگی۔ تو باقاعدہ ایک اچھے انداز سے معتکفین کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں، اور معتکفین کو ہی مزہ آ رہا ہوتا ہے کیونکہ روٹین چینج ہو رہی ہے، اس ٹائم یہ کرنا ہے، اس ٹائم یہ کرنا ہے، تو ایک ہی عمل آدمی کرتا رہتا ہے تو بعض اوقات اکتاہٹ سی محسوس ہو جاتی ہے۔ تو چونکہ دعوت اسلامی ایک تحریک ہے، تنظیم ہے اور طریقہ کار ہے، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی خاص تربیت کے معاملات ہوتے ہیں اعتکاف میں، تو ان سب چیزوں کو سامنے رکھ کر اعتکاف کے شیڈول کو مرتب کیا جاتا ہے، اور الحمدللہ اعتکاف کرنے والے جب اعتکاف سے اٹھتے ہیں تو وہ اپنے اندر نمایاں طور پہ تبدیلی بھی پاتے ہیں۔ پچھلے دنوں یہاں پروگرام میں ہی گفتگو ہو رہی تھی، نگران شورا بھی آئے ہوئے تھے، 10 رمضان مبارک جب مدنی چینل کی سالگرہ منا رہے تھے تو
اس وقت ایسے ایک سوال ہوا کہ اب ابھی تو مدنی چینل ہے اور سب کو ہمیں نظر آتا ہے آپ لوگوں کے معمولات یہ ہیں، عصر کے بعد یہ، تو مغرب کے بعد یہ، عشاء کے بعد یہ، تو اس سے پہلے کیا ہوتا تھا جب مدنی چینل نہیں ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ معمولات میں کوئی اس طرح خاص تبدیلی نہیں ہے، یعنی اعتکاف تو امیر اہل سنت نے وہ شروع سے گزار حبیب سے یہ معمولات ہے، یعنی جب مدنی چینل نہیں بھی تھا تو یہ 30 ایام کا 30 دنوں کا اعتکاف، 30 دنوں کے لیے مسجد میں بیٹھ جانا، یہ خاصیت دعوت اسلامی کی الحمدللہ کہ 10 دنوں کا تو رجحان رہتا ہی ہے، اور یہ اعتکاف کا جو آپ نے سنت موقدہ علی الکفایہ بتائی ہے، لیکن 30 دن کے لیے باقاعدہ نوجوانوں کا بھی بیٹھ جانا، اور کئی لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنی چھٹیاں لے کر، اپنی جاب سے چھٹی لے کر وہ بیٹھ جاتے ہیں، تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور اسی سے ہی اگر دیکھیں دعوت اسلامی کے کئی ایسے ذمہ داران ہیں، ان کی اگر اصل بنیاد کی طرف جائیں تو وہ کہیں گے اعتکاف میں آئے تھے، اعتکاف میں آئے تھے، اور اس کے بعد ایسا ہوا کہ بس پھر اس میں اعتکاف کی یعنی برکت، مجھے لگتا ہے کہ امیر اہل سنت نے جو شروع سے ہی نا اس کو ایک ایسا فوکس رکھا ہے کہ اعتکاف سے ہی افراد ملیں گے، کہ جو بندہ اپنے آپ کو 1 مہینے کے لیے وقف کر سکتا ہے مسجد کے لیے، گویا کہ اس نے وقف کر دیا عبادت کے لیے، تو یہ دین کا کام بھی کر سکے گا، اس کے اندر وہ جذبہ بھی موجود ہوگا۔ تو اسی سے وہ کہیں کہ دوسری پروڈکٹ ملنا، نگران، ذمہ داران اور دعوت اسلامی کے مبلغین، اور یوں الحمدللہ نیکی کی دعوت کا یہ کام عام ہوتا گیا۔ اچھا جمیل صاحب، یہاں بات کریں تو بہنیں بھی، خواتین اپنے گھروں میں بیٹھتی ہیں اعتکاف، تو ان میں یہ سوالات بہت آتے ہیں کہ اپنے گھر میں تو اکیلی ہیں، ڈر لگتا ہے، اکیلی ایک ہی بیٹھی ہوئی ہیں تو سارا کیا کریں گی دن رات، تو بعض اوقات یہ آتا ہے کہ ہم اپنی نانی کے یہاں چلے جائیں اور پردے کے بھی مسائل نہیں ہیں، وہاں اعتکاف کر لیں، یا بہو ہے تو وہ کہتی میکے چلی جاؤں، میں وہاں اعتکاف کر لوں، یا کوئی اور اس کی بہن ادھر آ جائے تو یہ ساتھ مل کے اعتکاف کر لیں، اس کو آپ کیا کہیں؟ خواتین کو شریعت مطہرہ نے اعتکاف کی عبادت کرنے کا ان کا بھی ذہن دیا ہے، ان کو بھی ترغیب دلائی ہے۔ ازواج مطہرات بھی اعتکاف فرمایا کرتی تھیں، اور یہ پھر عبادت الحمدللہ آج بھی خواتین مسلمان جو ہیں یہ اس اعتکاف کی برکت کو حاصل کرنے کے لیے اعتکاف کرتی ہیں۔ تو اپنے گھر کے اندر ایسا، سب سے پہلے تو بنیادی طور پہ ایسا ماحول اپنے گھر میں ہی بنایا جائے۔ قرآن پاک کے اندر بھی ہے وَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً، اپنے گھروں کو قبلہ بناؤ، یعنی نماز پڑھنے کی جگہ بناؤ۔ اور اس کو علماء نے اس آیت کریمہ کے تحت یہ چیز نکالی کہ گھروں پر بھی عبادت کے لیے کوئی نہ کوئی اہتمام کی جگہ سلیکٹ کرنی چاہیے، منتخب کرنی چاہیے۔ تو اب اس کے اندر اگر کوئی گھر کے اندر آپ کے متعدد کمرے ہیں تو ایک کمرہ عبادت کے لیے فکس کر لیا جائے، اور اس کو صاف ستھرا رکھا جائے، اور یعنی وہاں عام طور پہ جو ایک گھریلو مذاق اور اس طرح ہنسی مذاق والی لائف ہوتی ہے، اس جگہ کو تھوڑا اس سے بچایا جائے۔ جس طرح مسجد کا ادب و احترام کرتے ہیں تو اس انداز کا ادب و احترام۔ اب یہ ہے کہ اگر ایسا کوئی روم فکس نہیں ہو رہا یا ہے نہیں، تو اعتکاف سے پہلے بھی کسی ایک کمرے کو خواتین جہاں پہ وہ عبادت کے لیے اس کمرے کو خاص کر لیں تو وہ اس کو مسجد بیت بنا سکتی۔ ٹھیک، تو اب یہ ہے کہ اپنے گھر کے اندر ہی سب سے بنیادی طور پہ ایک عبادت ہے، تو کوئی بھی گھر عبادت سے خالی نہ ہو، تو سب سے پہلے بنیادی طور پہ اپنے گھر کو عبادت کی جگہ کے طور پہ خاص کر لیا جائے۔ اگر اپنے گھر پہ کوئی اعتکاف کی ایسی کوئی سہولت نہیں بن پا رہی تو اپنے جو محارم ہیں وہاں پر جا کر بھی اعتکاف ایک عورت کر سکتی ہے۔ مثلا ایک عورت ہے، جیسے آپ نے سوال میں کہا کہ کوئی خاتون ہے وہ اپنے میکے جا کر اعتکاف کرنا چاہتی ہیں، تو اب اعتکاف کی اس عبادت کے لیے ایک عورت کو اپنے شوہر سے اجازت لینی ہوگی۔ صحیح۔ اب اگر شوہر کی طرف سے اجازت ٹھیک ہے آپ اپنے میکے جا کے اعتکاف کر لیں، تو وہاں پہ جا کر وہ اعتکاف کر سکتی ہے۔ اسی طرح ایک خاتون ہے وہ اپنے گھر پہ رہ رہی ہیں، وہاں جگہ کوئی ایسی نہیں بن پا رہی، اور اسی کے بھائی کا گھر ہے اور اس بھائی کے گھر میں ایک ارینج موجود ہے، مسجد بیت کے طور پہ موجود ہے، ان بھائی کی اپنی بیٹیاں بھی اعتکاف کر رہی ہیں، تو یہ بہن اپنے بھائی کے گھر جا کر اس انداز میں اعتکاف کر سکتی ہے، یعنی محارم کے گھر پہ اعتکاف کی اجازت ہوگی۔ تو ان چیزوں کا خیال رکھا جائے، البتہ غیر محرم کے گھروں میں عورت کو اعتکاف کرنے کی اجازت نہیں ہے۔
اچھا، جہاں کوئی رشتہ بھی نہیں، اسی طرح صرف اس لیے کہ سب مل کر ہی کر لیں، تو وہاں بھی ان کو اجازت نہیں، اپنے گھر میں ہی کریں؟ اپنے گھر میں۔ اچھا، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس میں جو خواتین، جو بہنیں یہ کہتی ہیں کہ اکیلی بیٹھ کر ہم، تو اعتکاف تو آپ نے اکیلی کیا ہے، لیکن یہ ضرور یہ منع تھوڑی ہے کہ گھر کی جو دوسری خواتین ہیں وہ آپ کے ساتھ آ کے نمازیں نہیں پڑھ سکتی، وہاں وہ بھی آ کے کچھ عبادت کریں، اس کمرے میں بیٹھ جائیں اور یہ نہ دنیاوی باتوں میں اور ایسی چیزوں میں مشغول ہوں بلکہ اپنی عبادات کی طرف مشغول ہوں۔ تو یوں اگر اجتماعی طور پر اپنی اپنی عبادت تو کر رہی ہیں، جماعت وغیرہ نہیں کروا رہی، لیکن صلاۃ و تسبیح ادا کرنی ہے، نمازیں پڑھنی ہیں، کوئی نوافل پڑھ رہے ہیں، یا اپنی اپنی کوئی قضاء عمری کر رہی ہیں، تو یوں اگر وہ جو غیر اعتکاف والی ہیں وہ بھی آ جاتی ہیں، اسی کمرے میں آ جاتی ہیں، تو عام طور پہ تو مسجد بیت جس کمرے کو قرار دیا جاتا ہے تو یہ ہوتا ہے کہ گھر کے اکثر خواتین نماز پڑھنے کے لیے اسی جگہ کا انتخاب کرتی ہیں، وہ جی عام طور پہ جگہ صاف ستھری رکھی جاتی ہے، تو یہ معتکفہ اسلامی بہن تو جہاں اعتکاف کر ہی رہی ہے اس روم میں، تو دیگر خواتین بھی اس روم میں آ کر تلاوت قرآن کریں، نوافل پڑھیں، تو اس انداز میں یعنی وہ بھی نفلی اعتکاف کی نیت سے مسجد بیت میں بھی آ سکتی ہیں۔ خواتین نفلی اعتکاف کی نیت سے بھی مسجد بیت میں آ جائیں، یہ تو سنت اعتکاف 10 روزہ اعتکاف کر ہی رہی ہیں، تو گھر کی دیگر خواتین وہ اس اعتکاف والی مسجد بیت والی جگہ میں اس نیت سے داخل ہوں کہ میں بھی اعتکاف کی نیت سے یہاں پر موجود ہوں۔ اب جتنا وقت، گھنٹے، 2 گھنٹے، 3 گھنٹے، 4 گھنٹے، پورا دن وہ اس کمرے میں بنیت اعتکاف رہیں تو ان کو اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا۔ نفلی اعتکاف کب ختم ہوتا ہے؟ جب اس اعتکاف والی جگہ سے باہر نکلے، اعتکاف ختم۔ مسجد بیت میں بھی نفلی اعتکاف ہوتا ہے؟ خواتین نفلی اعتکاف کر سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ جی، مزید سوال۔ میرا نام بابر علی ہے۔ مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے، کیا بے غسل ہونے سے روزے پر اثر پڑتا ہے؟ جواب اشارت فرما دیں۔ روزے کی حالت میں غسل کرنے والی کیفیات؟ اگر غسل فرض ہو گیا از خود، جب سوتے ہوئے نیند سو رہا تھا اور غسل فرض ہو گیا اس کے اوپر، تو اس سے روزے کے یہ منافی نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ غسل فرض ہو گیا تو روزہ ٹوٹ گیا، تو روزہ اس طرح نہیں ٹوٹتا، روزہ اپنی جگہ قائم رہے۔ آپ اس آدمی کو حکم یہ ہے کہ غسل و طہارت کر کے، نماز اب پڑھنے کا وقت آ گیا ہے تو اب یہ غسل طہارت کرے اور نماز جو پنجگانہ ہے اس کی ادائیگی کرے۔ اس عمل سے یعنی غسل فرض ہونے کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ صحیح۔ اور روزے میں غسل کر سکتے ہیں یا کرنا ہی ہوگا، اور اس کے فرائض کیسے ادا کرنے ہوں گے؟ غسل کے جو فرائض ہیں یہ وہی ہیں جو عام دنوں میں غسل کے فرائض ہیں، وہ 3 ہیں، تو یہاں پر بھی 3 ہی ہیں۔ صحیح، تو یہ 2 یا 1 نہیں ہو جائیں گے۔ صحیح۔ تو کلی کرنا یہ غسل کا پہلا فرض ہے، اور کلی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دانتوں کے درمیان میں بعض اوقات کوئی بوٹی کا ریشہ رہ جاتا ہے، کوئی چنے کا دانہ رہ گیا، کوئی بھی چیز کھائی ہوتی ہے، جو چھالیاں وغیرہ کھانے کے عادی ہیں ان کے چھالیاں کے دانے پھنس جاتے ہیں، تو ان چیزوں کو چھڑایا جائے۔ صحیح۔ یہ مسواک سے چھڑانے میں آ سکتے ہیں، تو اس سے برش کے ذریعے کسی بھی ایسی چیز سے جس سے ضرر نہیں ہو رہا اور بآسانی وہ نکل سکتے ہیں، تو دانتوں کو بالکل کلیئر کرنا ہوگا۔ اب یہ زبان کے اوپر نیچے کا حصہ، مسوڑوں کے دائیں بائیں والے حصے، یعنی حلق سے جو یہ گلا ہے اس سے اوپر کا جتنا بھی حصہ آگے ہونٹوں تک آ رہا ہے، تو اس سب کو اچھی طریقے سے دھونا یہ کلی کرنا کہلاتا ہے۔ اور یہ روزے میں بھی کریں گے؟ یہ غسل کا فرض ہے۔ ٹھیک ہے۔ وضو میں یہ سنت ہے۔ البتہ جو غرغرہ کرنا ہے، اگر روزہ نہ ہو تو غرغرہ کرنا سنت ہے، غسل میں بھی اور وضو میں بھی۔ اور اگر روزہ ہے تو اب غرغرہ منع ہے۔ روزے کی حالت میں جب غرغرہ کریں گے تو خدشہ ہے کہ حلق سے اگر پانی نیچے اترا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، تو اس لیے وضو میں بھی غرغرہ نہیں کیا جائے گا، اور جب غسل فرض ہو تو اس کی ادائیگی میں بھی غرغرہ نہیں کیا جائے گا، کہ یہ عام حالات میں سنت ہے اور روزے کی حالت میں غرغرہ کرنا مکروہ ہے۔ جب دوسرا فرض ہے ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا، تو ناک کی آپ ہڈی پر غور کریں گے تو ایک سخت ہڈی ہے اوپر کی جانب، اور ایک اس سے نیچے ایک نرم ہڈی ہے جو مڑنے سے دائیں بائیں ہو جاتی ہے۔ تو اس نرم ہڈی کے اندرونی جو حصہ ہے اس میں پانی کا پہنچنا یہ غسل کا دوسرا فرض ہے۔ اب اس میں اندرونی، ناک کے اندرونی حصے میں بال بھی ہیں، کھال بھی ہے، تو یہ بال کھال ان سب چیزوں کا دھلنا ضروری ہے۔ بعض اوقات نزلے کی وجہ سے ناک جم جاتی ہے، خشک ہو جاتی ہے، بالوں پہ چپک جاتی ہے،
تو اس کو چھڑایا جائے گا اور اس کو چھڑا کے پانی اچھی طریقے سے پہنچائیں گے. تو یہ ہے غسل کا دوسرا فرض. اور اس انداز سے ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا یہ وضو میں سنت ہے. لیکن جو ناک کی جو جڑ ہے جو بالکل اوپر کی جانب ہے اس تک پانی پہنچانا اگر روزہ نہ ہو تو سنت ہے، اور اگر روزہ ہو تو وضو میں یا غسل میں ناک کی جڑ تک پانی نہیں پہنچائیں گے، کہ اس میں خدشہ ہے کہ اگر دماغ تک پانی چڑھ گیا تو دماغ تک اگر پانی پہنچ گیا، روزہ یاد بھی ہے، تو پھر وہ جو دماغ تک جس پہنچتی ہے تو پھر اس کا براہ راست پھر حلق سے ہوتے ہوئے معدے تک منفذ ہے، تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا. تو اس لیے روزے کی حالت میں ناک کی جڑ تک پانی نہ پہنچائیں کہ یہ مکروہ عمل ہے. تیسرا فرض ہے پورے جسم پر پانی بہانا، کہ کوئی جسم کا کوئی حصہ بال کھال رواں پانی بہنے سے نہ رہے، اس انداز سے پورے جسم پہ پانی بہانا. یہ 3 فرائض روزہ دار کو بھی ادا کرنے ہوں گے. یہ غلط فہمی بعض لوگوں نے نہ جانے کہاں سے کس نے سیکھا، اور یہ عوام میں پھیل جاتی ہے کہ اگر روزے کی حالت میں غسل فرض ہو اور غسل فرض کی ادائیگی کر رہے ہوں تو ناک میں پانی اور کلی کا جو عمل ہے نا یہ روزے کے بعد کریں، روزے کی حالت میں نہیں کرنا. جب آپ افطار کر لیں اس وقت جا کے پھر آپ نے یہ کام کرنا ہے. اچھا ایسے لوگ پتہ نہیں وضو میں بھی کلی نہیں کرتے ہوں گے، یعنی نارمل جو روزے میں پورے رمضان میں جیسا لگتا ہے کہ وہ کلی نہیں کرتے، کہ اب کرتے ہوں یا نہیں کرتے ہوں، لیکن وضو کے معاملے میں یہ غلط فہمی نہیں ہے. اچھا غسل کے معاملے میں بالکل اچھا وہ شاید غسل کے یہ ہے کہ غسل میں بہت زیادہ مبالغہ ہوتا ہے اور اس لیے، لیکن جہاں مبالغے کی ہے وہاں تو منع کر دیا کہ ٹھیک ہے وہ حلق میں پانی جانے کا خطرہ ہے ظاہر ہے، تو آپ گھرگرا نہیں کریں گے، پانی کو اس طرح جنبش حلق میں نہ دیں. اور بقیہ سب چیزیں تو یہ بآسانی اگر تھوڑی سی توجہ سے کریں گے تو بآسانی ہو جائے گا. لوگ اصل میں تھوڑا سا پانی لیا اس کو پچ کر دیا، بس یہ اسی کا نام کلی سمجھ لیتے ہیں، یہ کلی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ سوال ہے کہ کوئی شخص کسی دوسرے کو دکان پہ بٹھا کے جاتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ تیری دکان ہے، تو تیری دکان ہے تیری مرضی ہے، تو کیا وہ پیسے نکال سکتا ہے اس کی دکانوں سے؟ تیری دکان ہے تمہاری مرضی ہے بیٹھو، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ اس دکان کے مالک بن گئے. یہ جو لفظ ہے کہ یہ آپ کی ہے، تو اس لفظ میں بہت زیادہ وسعت ہے. اس میں یہ پہلو بھی آ سکتا ہے کہ آپ کی ہے، آپ جو چاہیں لے جائیں، یہ پہلو بھی بن سکتا ہے. اور یہ ہے کہ آپ اس کو دیکھ بھال کریں. میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں یا کہیں سے آ رہا ہوں، آپ اس کو دیکھیں آپ کی دکان ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اب آپ جو چیز چاہیں اٹھا لیں. بعض اوقات اس طرح کا جو جملہ ہوتا ہے وہ آنے والے شخص کے محبت میں اکرام میں آدمی جب اپنے آپ کو بچھا رہا ہوتا ہے، عاجزی کا اظہار کر رہا ہوتا ہے، تو وہ اس طرح کے جملے کہہ دیتا ہے. بعض اوقات یہ بھی کہتے ہیں حضرت آپ کا اپنا ہی گھر ہے. اب اس جملے کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوگا کہ آپ کا اپنا ہی گھر ہے، وہ اپنے بیوی بچوں کو لے کر آ جائے، بھائی میرا گھر ہے آپ نے کہا تھا. اس طرح کوئی لا کے دکھائے، اس کے بعد میں پتہ چل جائے گا کہ گھر کس کا ہے. تو یہ بعض اوقات مہمان کے لیے ازراہ تعظیم اکرام اس طرح کے الفاظ کہے جاتے ہیں، اور ان کا مطلب بھی عرف عام میں یہی لیا جاتا ہے کہ یعنی اس گھر میں مجھے ایسا ہی سکون میسر ہوگا جیسا کسی آدمی کو اپنے گھر میں سکون میسر ہوتا ہے. یعنی یہ جملہ اس پیرائے میں کہا جاتا ہے کہ آپ اس کو اپنے گھر جیسا ہی سمجھیں، یہ آپ کا ہی گھر ہے. تو مطلب یہ ہے کہ آپ یہاں پہ کسی قسم کی کوئی خوف محسوس نہ کریں، تکلف نہ کریں. جس طرح آپ آدمی اپنے گھر میں اٹھتا بیٹھتا ہے، تو اسی طرح آپ یہاں پہ بھی اسی انداز سے اپنا وقت گزاریں. یہ اس طرح کے جملوں کا مطلب ہوتا ہے، نہ کہ یہ کہ اب آپ اس کی جو چیز چاہیں اٹھا کے لے کے جانا چاہیں کہ اب یہ میرا ہے تو اس میں مالک بن گیا. اس میں مالک بنانا مقصود نہیں ہوتا. صحیح. اچھا اگلا سوال ایک اور ہے کہ عورت اعتکاف میں مدنی چینل دیکھ سکتی ہے، کھانا پکا سکتی ہے، اور گھر میں دوسرے کمرے میں جانے آنے کے حوالے سے بھی کوئی رہنمائی فرما دیں. جو مسجد بیت ہے، اس مسجد بیت میں جو بھی ایریا عبادت کے لیے خاص کیا جاتا ہے، یعنی وہ کمرہ، تو وہ کمرہ وہ سمجھے ایسا ہی ہے جیسے مردوں کے لیے فنائے مسجد کا ایریا، کہ ایک آدمی اگر فنائے مسجد سے بلا عذر بھی اگر قدم باہر رکھ لیتا ہے تو اس صورت میں اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے. یعنی خارج مسجد میں بلا عذر اگر وہ جاتا ہے تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا. البتہ کوئی عذر ہو، مثلا وضو خانہ مسجد فنائے مسجد سے باہر ہے
صحیح. ٹھیک ہے، تو پھر وہ مسجد یا فنائے مسجد سے باہر بھی جا کے وضو کر کے آ سکتا ہے. قضاء حاجت کے لیے عمومی طور پہ تو مساجد میں بیت الخلاء وغیرہ وہ فنائے مسجد میں ہوتے ہیں. اگر کہیں پہ نہیں ہیں، باہر ہوں، تو پھر اس مقصد کے تحت وہ باہر جا کر پھر واپسی آ سکتا ہے عذر کی بنا پہ. لیکن بلا عذر اگر اس نے جائے اعتکاف سے فنائے مسجد سے باہر اگر قدم رکھا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا. تو اسی طرح خواتین ہیں، تو خواتین کا جو مسجد بیت ہے وہ کمرہ ہے، اس سے اگر وہ بلا عذر دوسرے کمرے میں جائیں گی تو ان کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا. قضاء حاجت کے معاملات ہیں، وضو کرنے کے لیے وہ کمرے سے باہر اگر واش روم بنے ہیں تو وہاں پہ جاتی ہیں تو واپس آ جاتی ہیں، ان کا اعتکاف نہیں ٹوٹے گا. لیکن ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں جانا ہے بغیر کسی ضرورت کے، یعنی وہ کام جو یہاں بیٹھے بیٹھے بھی ہو سکتا تھا، صحیح. تو اس کام کو کرنے کے لیے دوسرے کمرے میں جانا، تو اس سے اعتکاف ٹوٹ جائے گا. تو اب رہا معاملہ سبزی کاٹنا، کھانا تیار کرنا، بنانا، تو اگر اعتکاف والی جگہ میں ہی ایسا کوئی ارینج کر دیا گیا ہو، مثال کے طور پہ آج کل الیکٹریکل چولہا وغیرہ بھی موجود ہوتا ہے یا کیٹل ہوتی ہے الیکٹرک. اب کسی معتکفہ کو چائے بنانے کا دل چاہ رہا ہے تو وہ ایک اس کیٹل کے ذریعے سے بھی اسی روم میں بیٹھے بیٹھے چائے بنا سکتی ہے. یا الیکٹرک چولہا ہے، اس میں کھانا بنانے کی کوئی صورت بن رہی ہے تو وہیں بیٹھے بیٹھے بھی کھانا تیار کر سکتی ہے. اب اس کو باقاعدہ کچن میں جانے کی پرمیشن نہیں ہوگی. البتہ اگر کوئی اور اس معتکفہ خاتون کے لیے کھانا بنانے والا نہیں ہے اور اسی روم میں کھانا بنانا یہ ممکن نہیں ہے، تو اب یہ بضرورت یہ کچن میں جا سکتی ہے، کھانے وغیرہ کی تیاری کر کے واپسی اپنے کھانا یہیں کھائے گی. اچھا، یہ اپنے کھانے کے لیے یا اب بیٹھ رہی ہیں تو گھر میں بچے ہیں، شوہر ہیں، تو کیا اپنا کھانا یا سب کا کھانا ہے؟ کیا جو اپنی ضروریات ہیں ان ضروریات کے لیے اگر کوئی اور اس کا کام نہیں کر رہا تو یہ اپنی ضرورت کے لیے مسجد بیت سے باہر جا سکتی ہے. باقی اپنے گھر والوں کے کام کاج کے لیے کہ ان کو ناشتہ بنا کے دینا ہے، ان کو سحری بنا کے دینی ہے، تو ان کے لیے اگر یہ اعتکاف کی جگہ سے باہر جائے گی تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا. اچھا، یعنی یہ صرف اپنے اس حد تک ہے کہ اپنے لیے وہ کریں، یعنی کچھ گنجائش شریعت نے کئی احکامات. اس میں یہ ہے کہ اگر کسی خاتون کے لیے ایسا ارینج نہیں ہو پا رہا کہ وہ پورے 10 دن سنت اعتکاف اس انداز سے کر پائے، کیونکہ وہ اکیلی ہی خاتون ہیں، بچے ہیں تو وہ چھوٹے ہیں، بچیاں ہیں تو وہ بھی چھوٹی ہیں، تو اس صورت میں پھر وہ نفلی اعتکاف کرے. یعنی اپنے روزمرہ کے جو ضروری واجبی کام گھریلو ہوتے ہیں ان کاموں سے فارغ ہو کر اپنا اکثر وقت اعتکاف والی جگہ پر ہی گزارے، کہ یہ دوسرے کمروں میں بیٹھنے سے تو بہتر ہے. صحیح. اچھا، یہ جو مدنی چینل دیکھنے کا کہا ہے، مدنی چینل پر جو کچھ بھی پروگرامز اس وقت دکھائے جاتے ہیں تو الحمدللہ 100% شرعی احکامات کے مطابق ہی پروگرام ہوتے ہیں. شرعی احکام سیکھنے کو مل رہے ہیں، کہیں نعت پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سننے کو مل رہی ہے، کہیں مدنی مذاکرے ہیں، تلاوت قرآن ہے، تو مناجات ہوتی ہیں بطور خاص اس وقت. تو یعنی یوں سمجھیں کہ یہ ٹوٹلی طور پہ مدنی چینل پر آپ جب اسکرین کے سامنے بیٹھتے ہیں تو آپ کو اپنے اندر ہی ایک نیکی کرنے کا جذبہ پیدا ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ گویا کہ علم دین سیکھنے کا ایک ذریعہ ہے. تو جس طرح آپ اعتکاف میں تلاوت قرآن کر رہی ہیں، آپ اعتکاف میں کوئی دینی کتاب پڑھ کر علم دین حاصل کر رہی ہیں، تو اسی طرح مدنی چینل کے ذریعے سے بھی مسجد بیت میں خواتین اس کو دیکھ سکتی ہیں، اس کے پروگرام سن سکتی ہیں. اس طرح ان کو دینی جو علوم ہیں ان کو سیکھنے کا ثواب بھی ملے گا. یعنی جو مدنی چینل کی اسکرین پر دکھایا جا رہا ہے تو اعتکاف میں اس سے کوئی خلل واقع نہیں ہوتا، بلکہ دیکھا جائے تو اعتکاف میں ایک ذوق اور بڑھ جاتا ہے مناجات وغیرہ کرنے کا. ہر آدمی اپنے طور پہ تو دعا کرتا ہی ہے، لیکن الحمدللہ مدنی چینل پر وقت افطار، وقت سحر جو ایک دعا کا خصوصی طور پہ اہتمام امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی آواز میں، ان کی صورت دیکھ کر اس میں جو دعا کرنے کی ایک رکت ہوتی ہے اس کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے. الحمدللہ بچے، بڑے، بوڑھے، جوان، مرد، خواتین بالخصوص ان دعاؤں کو سن رہے ہوتے ہیں اور آمین آمین کہہ کر اس دعا میں شامل بھی ہو جاتے ہیں. ماشاءاللہ. جی مزید سن
محمد حسان اتاری، مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے، اگر کسی کے پاس آدھا کیش ہے اور آدھا سونا ہے اور وہ دونوں ملا کر سونے یا چاندی کے نصاب تک پہنچ جائے تو کیا اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی؟ جواب ارشاد فرما دیجیے۔ آدھا سونا ہے تو اس کا مطلب ان کا یہی ہوگا کہ 7.5 تولہ سونا سے کم مقدار میں سونا ہے، 3-4 تولے سونا ہے، 2 تولے سونا ہے اور کچھ رقم بھی ہے۔ تو اگر کسی کے پاس 2 تولہ سونا یا 1 تولہ سونا ہے اور یعنی 7.5 تولہ سے کم ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ روپے اس کی حاجت ضرورت سے زائد اس کے پاس موجود ہیں، تو یہ سونے کی 2-1.5 تولہ اس کی قیمت اور جو پاس موجود روپے پیسے ہیں حاجت سے زائد، ان دونوں کی ہم کیلکولیشن کریں گے۔ اگر یہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر یا اس سے زائد مالیت رکھتے ہوں اور سال پورا ہو جائے اسی کنڈیشن میں، تو پھر ان کو زکوٰۃ دینی ہوگی۔ ٹھیک جی، مزید سوال۔ جنید احمد بن اعجاز الدین، مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال عرض یہ ہے کہ رمضان میں اکثر مرتبہ ایسا دیکھا گیا ہے کہ کوئی نمازی تراویح یا وتر کے بعد آ کر اپنی نماز تراویح ادا کر رہا ہوتا ہے، مگر مسجد کے اسپیکرز پر قرآن پاک کی تفسیر وغیرہ امام صاحب بیان کر رہے ہوتے ہیں، جس سے بھول جانے کا خدشہ ہوتا ہے، توجہ بڑھ رہی ہوتی ہے، تو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ اپنی توجہ کیسے ایک جگہ پر رکھیں؟ جی جمیل صاحب، ایک تو تراویح تو ان کی رہ گئی، اب ظاہر ہے، اور انہوں نے کہا کہ اکثر اگر اسی فرد کے ساتھ اکثر ہوتا ہے تو اس کے لیے بھی کیا حکم ہے، کیونکہ ظاہر ہے تراویح کی جماعت ہے لیکن اس سے پہلے تو عشاء کی بھی جماعت ہے اور یہ نمازیں تو ہمارے یہاں معمولات ہوتے ہیں کہ جماعت کے بعد رمضان شریف میں درس حدیث ہو رہے ہوتے ہیں، مسائل کا درس ہو رہا ہوتا ہے، تو اسی طرح درس قرآن کا سلسلہ بھی تراویح کے بعد ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اب کوئی شخص آتا ہے تو کیا کریں، کیا کہیں گے آپ اس کو؟ دیکھیں، اب کوئی شخص آیا ہے اور عام روٹین کے مطابق ختم تراویح ہو چکی ہے، 20 رکعتیں ہو گئیں، وطر بھی ادا ہو گئے، بعض اوقات وطر سے پہلے درس قرآن ہو جاتا ہے، پھر بعد میں وطر ہوتے ہیں، کہیں وطر ہونے کے بعد پھر باقاعدہ درس قرآن کوئی 10 15 12 منٹ کا ہوتا ہے۔ تو اب یہ ایک روٹین کا ایک عمل ہے، تو اب جو لیٹ ہو گیا، جس کی جماعت نکل گئی، اگر کوئی بلا عذر جماعت چھوٹی ہے تو اس کے پر جماعت چھوڑنے پر مواخذہ ہوگا، البتہ کسی عذر کی بنا پہ رہ گئی ہے تو ٹھیک ہے، گناہ نہیں ہے۔ لیکن اب جب دیکھ درس قرآن ہو رہا ہے، اب اس دوران اگر یہ اپنی نماز پڑھیں گے تو توجہ تو بٹ رہی ہوگی۔ تو ماہ رمضان ہے، عبادت کا مہینہ ہے، ایک جس کی جو راتیں ہیں، پوری رات آپ کے پاس عبادت کی موجود ہے، تو تراویح اگر آپ کی رہ گئی ہے تو جو درس قرآن ہو رہا ہے اس کو آپ سن لیں، صحیح، اس کو سن لیں، اس میں بہت کچھ آپ کو سیکھنے کو ملے، وہ زیادہ طویل ہوتا بھی نہیں، زیادہ طویل بھی نہیں ہے، اس کو سنیں۔ اس کے بعد جب درس قرآن مکمل ہو جائے پھر آپ اپنی عشاء کی نماز پڑھ لیں، تراویح پڑھ لیں، وطر پڑھ لیں، یعنی نماز کو ہم تھوڑا پیچھے لے جا سکتے ہیں۔ اب ہم یہ کہیں گے نہیں، چونکہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، میں لیٹ آیا ہوں، لہٰذا میری نماز میں خلل آ رہا ہے، اسپیکر بند کریں، یہ درس قرآن کا سلسلہ، اس کی آواز جو بھی مفتی صاحب یا جو بھی عالم دین اس وقت درس قرآن دے رہے ہیں، ان کی آواز سے میری نماز میں خلل آ رہا ہے، تو اس لیے یہ سب چیزیں موقوف کریں، مجھے نماز پڑھنے دیں۔ تو پھر یہی عرض کی جائے گی کہ آپ بھی جماعت سے نماز پڑھ لیا کریں۔ اور ویسے یہ شیڈول تو پہلے سے ہی ہے نا، اب یہاں فیضان مدینہ میں مدنی مذاکرہ شروع ہوتا ہے اب، لیکن اس سے پہلے ایک اچھا خاصا جو وقت تراویح کا، نمازوں کا، یہ سب مل گیا، اب تراویح بھی ہوگی، نمازیں بھی ہوگی، سب ہوگی۔ اب پروگرام کو سجائے تو آپ کو کہ اب اس وقت کوئی کہے میں نماز شروع کر رہا ہوں، اسپیکر کی وجہ سے میری نماز میں خلل آ رہا ہے، اس کو پھر یا تو ایسی جگہ چلا جائیں کہ جہاں اس کو آواز کم آ جائے، اور ہوتا ہے اب حل اسے ہی نکالنا ہے جی کہ اب اس کا ایک بہترین حل یہ ہے کہ یعنی سونے پہ سہاگا ہم یہ کہیں گے کہ آپ درس قرآن بھی سن لیں، جب مسجد آ ہی گئے ہیں، درس قرآن ہو رہا ہے تو آپ اولاً درس قرآن سن لیں، لوگوں نے پہلے تراویح پڑھی، بعد میں درس قرآن سن رہے ہیں، آپ پہلے درس قرآن سن لیں، بعد میں اپنی عشاء اور تراویح کی نماز ادا کر لیں۔ اس طرح آپ کی دونوں عبادتیں، دین کی باتیں سیکھنا، سننا، اس عبادت کو بھی آپ کر لیں گے اور اپنی جو نماز رہ گئی آپ وہ بھی پڑھ لیں گے۔ ساجد میں جیسے اندر بالکل بیٹھے ہوتے ہیں لوگ، اب 50 بیٹھے ہوئے ہیں، 60 بیٹھے ہوئے، تو اب وہ مائک بالکل آخر تک، باہر کے بھی، برآمدے کے بھی تو باہر کے، تو اگر کچھ انتظام کیا جائے اس کا، اور میں نے تو اپنی مسجد میں کیا ہوا ہے، اللہ کا شکر ہے کہ یعنی مختلف بٹن لگوا دیے کہ اب اندر ہیں تو وہ صرف باہر والے بٹن ہی بند ہے، یعنی جو باہر عام نارمل تراویح میں بھی، ظاہر تراویح بھی ہو رہی ہے تو کچھ لوگ نماز پڑھ کے چلے جاتے ہیں، ان کو نماز پڑھنی ہوتی ہے، اپنے وطر پڑھ کے کسی کام میں نکل جاتے ہوں گے،
اور وہ تراویح اپنی رات پڑھتے ہوں گے، یا کوئی آتے ہی ہیں صرف فرض نماز کے لیے آتے ہیں، وہ فرض نماز پڑھتے ہیں، اپنی عام روٹین کی نماز پڑھتے ہیں. تو ہم نے سسٹم کیا ہوا ہے کہ تراویح اندر ہال میں ہو رہی اور اندر ہال میں اسپیکر چل رہے ہیں، تو باہر کے برآمدے اور صحن کے آف کر دیے، بند کر دی. آپ وہاں پہ کوئی اگر اپنی نماز بھی پڑھ رہا ہوتا ہے تو وہ خلل نہیں آتا. تو یہ مسجد والوں کو بھی چاہیے. ہم جہاں فیضان مدینہ کا بھی نظام سسٹم دیکھتے ہیں کراچی میں بھی، تو یہاں پہ بھی یہ ہے کہ اندر ہیں تو باہر کے بند ہوتے ہیں، فلاں جگہ کے بند ہوتے ہیں. ہاں بڑا اجتماع ہوتا ہے تو پھر ہر طرف والے وہ کھل جاتے ہیں، لیکن جتنی گنجائش ہے تو اس کے مطابق اگر مسجد انتظامیہ اس پہ کرے گی تو یہ ان کے لیے آسانی ہے، اور آگے آنے والے کے لیے بھی آسانی ہوتی ہے، کئی اور لوگوں کے لیے بھی آسانی ہو جاتی ہے. تو اسے ایسے سسٹم رکھ لیں. لیکن اس میں پھر یہ توجہ بہت چاہیے ہوتی ہے جمیل صاحب، جس نے بٹن بند کر دیا نا تو بعد اوقات تو کہ کوئی بڑا پروگرام بھی ہے نا، پوری محفل ہو جاتی ہے تو وہ خادم صاحب مؤذن صاحب وہ تو کہیں بھول گیا تھا، میں تو بٹن بند ہی رہا، وہ اس برآمدے کا بند ہی رہا. جب شکایت آئی تو پھر پتہ چلا کہ بٹن ہی بند تھا، یہاں کا آن نہیں ہوا. تو یہی تو انتظامات ہیں، یہی تو انتظامات کرنے ہیں. تو اس لیے کوشش یہی کریں کہ اس طرح اگر آپ تقسیم کاری بھی کر دیں اور پھر ان کی توجہ بھی رکھیں گے تو انشاءاللہ دونوں طرف کے کسی کو بھی کوئی تکلیف کا بھی اس طرح کے خطرات بھی نہیں ہوں گے. مزید سوال. میرا نام محمد عامر ادریس ہے. مفتی صاحب سے میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے، کیا بنا سحری کے رمضان کا روزہ رکھ سکتے ہیں؟ جی، بنا سحری روزہ. لوگوں کے ذہن میں یہ بھی ایک سوال اور ایک غلط فہمی ہے جو لوگوں میں بعض اوقات سینہ بسینہ چل پڑتی ہے، وہ یہ کہ ماہ رمضان کے روزے فرض ہیں اور جو سحری ہے وہ سنت ہے. تو اب اگر ماہ رمضان کے لیے سحری نہیں کی تو اس طرح روزہ ہوگا کیسے، روزہ کس طرح ہوگا؟ تو یاد رکھیں سحری چاہے نفل روزہ ہو یا فرض روزہ ہو، ماہ رمضان کا روزہ ہو یا علاوہ رمضان آپ نفل روزہ رکھ رہے ہیں یا قضائے رمضان والا روزہ رکھ رہے ہیں، بہر صورت ہر طرح کے روزے کے لیے سحری کرنا یہ سنت ہے. تو البتہ اگر کسی کی سحری رہ گئی، وقت نہیں مل پایا، آنکھ نہیں کھلی سحری کے وقت میں، جب آنکھ کھلی تو فجر کا وقت ہو چکا ہے، تو اب وہ سحری نہیں کر سکتا. اب وہ روزہ رکھنا چاہتا ہے تو روزہ رکھ سکتا ہے. نفل روزہ ہے تو وہ روزے کی نیت کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، جبکہ صبح صادق سے لے کے ظہر کبریٰ سے پہلے تک اس نے کچھ کھایا پیا نہ ہو تو وہ روزے کی نیت بھی کر سکتا ہے. البتہ جو ماہ رمضان کے روزے ہیں اس میں تو اس کو روزہ رکھنا ہی پڑے گا، چاہے اس نے سحری کی ہو چاہے سحری نہ کی ہو. تو سحری چھوٹ جانے سے وہ آج کا روزہ ماہ رمضان کا چھوڑ نہیں سکتا. یہ سحری یہ سنت ہے، اب یہ سنت رہ گئی تو ہم جو ماہ رمضان کا فرض ہے یہ نہیں چھوڑ سکتے، یہ تو رکھنا ہی ہوگا. البتہ عام دنوں میں اگر کچھ کھایا پیا نہ ہو اور صبح صادق ہو چکی ہے، سحری کا وقت ختم ہو چکا ہے، تو نوافل روزہ رکھنے نہ رکھنے کا آپ کو اختیار ہوگا. اچھا، اس میں لوگ بڑی جلدی یہ کر لیتے ہیں کہ تھوڑا سا پانی پی لینا، ایک پانی پی کے گلاس پانی پی لو اور نیت. تو اب وہ نیت ہو سکتی تھی، اب وہ بھی نہیں ہو پائے گی. اب تو وہ بھی نہیں ہوگی، یعنی اگر سحری کا وقت ختم ہو چکا ہے، جی ہاں، جب ختم ہو گیا اب آپ کہیں کہ میں تھوڑا سا ایک گلاس پانی پی لوں، ایک کھجور کھا لوں، کچھ نہ کچھ تو کھا لوں، تو اب آپ نے کچھ بھی کھایا تو روزہ آپ کا بند ہی نہیں ہوا. جب بند نہیں ہوا، نہ شروع ہوا نہ بند ہوا ہے، تو آپ افطار میں کھولیں گے کیا؟ وہ تو بند ہی نہیں ہوا. اچھا جی، افطار میں کھولنا ہے روزہ. چلیں ناظرین اکرام، یہ احکام شریعت ہیں، یہ بھی ہم سیکھیں گے تو ان کی اپنی برکت ہے. دیکھیں بعض اوقات اپنی عبادت اتنی محنت بھی کر لیتے ہیں لیکن چھوٹی چھوٹی غفلتوں کی وجہ سے وہ روزہ فاسد ہو رہا ہے، روزہ نہیں ہو رہا، نماز فاسد ہو رہی ہے. زکوٰۃوں میں لوگ ایسی غفلت کر لیتے ہیں کہ جہاں زکوٰۃ لگتی ہے نہیں لگتی، اس اعتبار سے سوچے بغیر اور یا اپنے گمان کے مطابق کر لیا کہ یوں ہم زکوٰۃ رکھتے جائیں گے اور یوں ہوتا جائے گا، تو وہ تاخیر بھی بعض اوقات کر رہے ہوتے ہیں. اپنے پاس ہی الگ سے زکوٰۃ کی رقم نکال کے سمجھتے ہیں ہم نے نکال دی، اپنی ملکیت سے نکال دی اور یہ لاکر میں رکھ دیں. ارے آپ کی ملکیت میں وہ ابھی وہ آپ کے پاس ہی ہے، وہ نکلی نہیں ہے جب تک وہ اس کے حقدار کے ہاتھ میں نہیں جائے گی. اللہ نے ایک نظام بنایا ہے، آپ اس چیز پہ نہ رہیں کہ پھر کوئی مشکل آئے تو پھر کیا کریں گے. تو آپ کی جتنی زکوٰۃ ہے آپ ادا کریں، اس میں سال ہو گیا اس میں تاخیر کرنے کی اجازت نہیں. ہاں پھر آئندہ سال کچھ ہو جاتا ہے تو ایڈوانس میں زکوٰۃ دیں، پھر کچھ نہ کچھ آپ ایڈوانس میں نکالتے رہیں، پورا سال نکالتے رہیں. تو یہ ضرور ہمیں اس طرح کے مسائل سیکھنے بھی چاہیے تاکہ ایسا نہ ہو کہ ہم کوئی نیکی کر بھی رہیں اور غفلت کی وجہ سے وہ عمل ادا بھی نہیں ہو رہا اور کئی صورتوں میں الٹا گناہ گار بھی ہم ہو رہے ہوں گے. اللہ پاک ہم سب کو
شریعت و سنت کے مطابق عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کے علم میں برکتیں، علم نافع کی دولت عطا فرمائے، اور جو کچھ احکامات سیکھیں رب تعالیٰ مجھے آپ کو اخلاص کے ساتھ اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ۔ ہادی و رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔